بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آخر 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا تھا؟ میرے دوستو، اس میں کچھ لوگ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت چھوٹی سی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب آج اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، یعنی کہ پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا کہ کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ تو حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے۔ ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لیکن حضور، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح سے عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا کہ ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں اور ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی حضرت عائشہ اور حضور کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم عمر میں ہی جوان دکھنے لگتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھیں۔ حضور کس طرح سے اٹھتے ہیں، حضور کس طرح سے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے ہیں، کس طرح سے پیتے ہیں، حضور اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی نکاح ہونے کے بعد
وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا جس میں میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دین کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سب بیویوں میں سے سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور کی اور بیویاں حضور سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیت یعنی کہ بیزی وہ زیادہ رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا تو وہ بیوہ تھی، تو ان کے ساتھ حضور کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کماری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی تاکہ ان کے بعد ان کی امتی جب کسی کماری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڑ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب یعنی کہ کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو شاعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شاعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شاعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب کی تعبیر یعنی کہ سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا آپ اسے فن کہہ لیجئے کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑے مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے دماغ سے اپنے علم سے ان مسئلوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کی اس عادت کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود تھیں، اور جب نبی کے گھر آ گئی تو کیا ہی کہنے۔ جب نبی خطبہ دے رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ سن رہی ہے۔ جب نبی صحابہ کو کوئی مسائل بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے سب سے زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
अन्हा से तकरीबन 2200 रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूंकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते थे जो एकदम से नहीं बताए जा सकते हैं। अब क्योंकि हुजूर कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे, तो जब हुजूर का निकाह हजरत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कोई औलाद अता ना की। इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिमाग खुला हुआ रहे और आप ज्यादा बिजी ना रहे। यही वजह थी कि हुजूर अपनी बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं, और कम उम्र होने की वजह से हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और जब आपने इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थी। अगर हुजूर अम्मा आयशा को मियाँ बीवी के मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई और ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाते जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए हम तक पहुँचा है। तकरीबन 48 साल तक हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को, यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हजरत आयशा के पास आया करते थे और हजरत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द स्टूडेंट हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को ना मिलता है। किसी मसले में हजरत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हजरत आयशा से ज्यादा किसी के पास नहीं था। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हजरत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि इस निकाह में हिकमतें बहुत थी। तो मेरे दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।